العالمین کی برگزیدہ ذات سب سے زیادہ مصطفیٰ بندے کون؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سورہ آل عمران کی 33ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے حضرت آدم کو چن لیا، حضرت نوح کو چن لیا، اور اولاد ابراہیم اور اولاد عمران کو چن لیا۔ آل عمران میں اختلاف ہے اور آل ابراہیم میں بھی اختلاف ہے نظریاتی اعتبار سے، ورنہ ہم مذہب حقہ مذہب تشیع کے نزدیک واضح اور آشکار ہے کہ آل ابراہیم سے مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، چونکہ روایات میں آل ابراہیم کے بعد اس کی وضاحت کی گئی، مگر وہیں روایات میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ آیت ادھوری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم تحریف قرآن کے وظائر قائل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد بھی تھا مگر اب نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں جب تفسیر کی بحث چل رہی تھی۔ ایک معنی ایک مفہوم یہ ہے کہ آل محمد وضاحت ہے آل ابراہیم کی یا آل عمران کی۔ آل عمران کون؟ ایک معنی وہی ہے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ حضرت مریم کے باپ، ان کا نام عمران تھا، اور آل عمران سے مراد مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بس یہ دونوں مراد ہیں جن کے اوپر خداوند متعال نے درود و سلام بھیجا ہے، اور قرآن سے ثابت بھی ہے دونوں کے اوپر درود و سلام۔ آل عمران کے اوپر درود و سلام ثابت ہے قرآن سے۔ کہاں پہ؟ ملائکہ نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین۔ حضرت مریم سے خطاب کرتے تھے، سلام کرتے تھے، ان کو مصطفیٰ و مجتبیٰ و منتخب ذات قرار دیتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن نے خود کہا ہے کہ ان کے اوپر درود و سلام ہو، یعنی خود حضرت عیسیٰ اپنے لیے اپنے اوپر والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت یحییٰ کے ابن زکریا دونوں قریبی رشتہ دار ہیں، خلیرے بھائی ہیں، یا بہرحال تھوڑا سا فرق بھی ذکر ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ کے اوپر خود خدا نے درود و سلام بھیجا ہے، والسلام علیہ یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا۔ مگر حضرت عیسیٰ کے یہاں فرق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ درود و سلام ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہاں مصطفیٰ بنانے کے بعد چننے کے بعد ان کے اوپر درود و سلام ثابت ہے۔ اب یا آل ابراہیم سے مراد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ہیں، یہ دونوں بلا فصل بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، اور پھر ان بھائیوں کی نسل میں بنی اسرائیل میں جو انبیاء ہوئے ہزاروں لاکھوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کے اوپر درود و سلام ہے، لا شک ولا ریب، درست ہے نا۔ آل عمران سے مراد یا جو بھی میں نے بیان کیا یہ ہے، یا آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب کی اولاد ہے، جس میں حضرت امیر المومنین سر فہرست ہیں، اور پھر ان کی اولاد پاک۔ لیکن اس کو آیات کی مدد سے ثابت کرنا ذرا دشوار ہے، آیات کی مدد سے قرآن سے ثابت کرنا ذرا دشوار ہے، لیکن روایات کا سہارا لے کر کے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال لیکن ظہور کلام آل عمران اور آل ابراہیم سے وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آل ابراہیم سے مراد سر فہرست حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور بنیامین اور وغیرہ کی جو اولاد میں انبیاء و مرسلین ہوتے ہیں وہ سب مراد ہیں۔ مراد یہ کہ پاک و پاکیزہ ہستیاں مراد ہیں، مگر حضرت اسماعیل پر بات رک نہیں جاتی، حضرت اسماعیل پر بات نہیں رک جاتی، ان کی نسل میں طہارت و پاکیزگی رہی ہے مگر کوئی نبی یا رسول نہیں ہوا۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں طہارت و پاکیزگی وغیرہ رہی ہے، اولیاء اللہ رہے ہیں،
انبیاء کے ماننے والے جاننے والے یہ سب ہیں، لیکن ان کی نسل میں کوئی نبی یا کوئی رسول بظاہر نہیں ہوا ہے الا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم وسلم۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آل عمران آل ابراہیم سے مراد اگر یہ دونوں بیٹے براہ راست ہیں تو انہیں دونوں کے اوپر درود و سلام اور استفاء کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کے ایک فرزند اسحاق کی اولاد کے اوپر درود و سلام ہے اور وہ آل ابراہیم ہے، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کی نسل میں ہمارے نبی اور ان کی اولاد اہل بیت طاہرین 14 معصومین علیہ السلام آل ابراہیم میں شامل ہیں۔ تو درود و سلام جب آل ابراہیم میں شامل ہونے کی وجہ سے ہو گیا تو ایک آٹھ روایت میں شاذ اور نادر روایت میں اگر آل محمد بھی ذکر ہوا ہے تو خوش عقیدتی کی بنیاد پہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں، اس معنی میں کہ آپ پھر اس بات کے قائل ہو، آپ کو ہونا پڑے گا کہ آپ تحریف قرآن کے ماننے والے ہیں اور ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ بات بظاہر عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے اچھا لگتا ہے کہ آل ابراہیم آل عمران آل محمد بھی اس طرح سے بھی قرات ہے، اس طرح سے بھی روایت میں وارد ہوا، لیکن اس کے ماننے کا ایک منفی پہلو جو لازم آتا ہے وہ کیا ہے کہ تحریف قرآن کے ہم قائل ہوئے، الا یہ کہ کوئی بہترین توجیہ ہو سکے جو مقام یہاں پر نہیں ہے۔ تو استفاء کی جہاں تک بات ہے اس میں آل محمد علیہ السلام شامل ہیں، لفظی طور پر بھلے ہی ذکر نہ ہوا ہو آیت میں شاذ روایت کے علاوہ، ورنہ معنوی طور پر آل ابراہیم میں جناب اسماعیل اور ان کی نسل میں ہونے والے معصومین 14 معصومین علیہ السلام شامل ہیں۔ آ جائیے واپس یہاں پہ، السلام علیکم یا اطرت خیرت رب العالمین، سیدھے یہ کہہ سکتے تھے اطرت النبی یا اطرت خاتم المرسلین سید النبیین، یہ کیوں خیرت رب العالمین؟ اور پھر اس کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ ایک پیراگراف ختم ہو جاتا ہے زہرۃ الجامعہ کا کہ جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ بھی شاید نہیں پہنچ پائیں گے، توجہ کریں کیونکہ ابھی اس اطرت کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اطرت کے معنی میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا، بہت سے معانی لغت کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ مشک کے بڑے ٹکڑے کو بھی اطرت کہا گیا ہے، چھوٹا پودا کو بھی اطرت کہا گیا ہے، چٹان کو بھی اطرت کہا گیا ہے، وہ پودا چھوٹا سا جو کچھاڑ کے دہانے پہ ہوتا ہے اسے بھی کہا گیا ہے۔ بہت سے معنی کیے گئے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہر معنی سے استفادہ کرتے ہوئے اطرت کی مدح میں کلمات استعمال کی ہیں، بہت توجہ کریں۔ تو اطرت رسول خدا سے ہمارے ہاں روایات جو موجود ہیں اس میں تو معلوم ہے کہ اطرتی سے مراد کون ہے؟ اہل بیت پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام جناب سیدہ حسنین کریمین علیہ السلام اور 9 امام اولاد امام حسین علیہ السلام، یہ تو ہے۔ بعض میں اصحاب الکسا یا اہل الکسا یعنی صرف پنجتن پاک کا تذکرہ ہے، لیکن دوسری روایات بھی ذکر ہوئی ہے۔ سوء استفادہ بھی اس کلمے سے کیا گیا ہے، اہل بیت کا ہونا، ذریت رسول خدا سے ہونا، اطرت نبی میں سے ہونا، اس سے سوء استفادہ بھی کیا گیا ہے۔ کہاں؟ سر فہرست سقیفہ بنی ساعدہ میں پہلے کتے نے صاف کہہ دیا وہاں کے انصار سے، انصار مدینہ سے کہ دیکھو تم ہم سے نزاع نہ کرو خلافت رسول خدا کے سلسلے میں، اس لیے کہ نحن اطرت رسول اللہ، یہ فقرہ ہے، ہم رسول خدا کی اطرت ہیں۔ صدیق ہے نا تو ظاہر ہے کہ پکا بڑا جھوٹ بولنا ہی چاہیے، تبھی تو صاحب اس کی صداقت ثابت ہوگی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مدینہ کے انصار لوگ، تم لوگوں نے رسول خدا کی مدد کی، ہم مہاجرین کی کا تعاون کیا، اپنے گھروں میں رکھا، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن رسول خدا ہم سے ہیں، ہم ان کی اطرت میں سے ہیں۔ تو پکا جھوٹ سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ بولا گیا کہ ہم رسول خدا کی اطرت ہیں، جبکہ اطرت کا لغوی معنی جتنے بیان کیے گئے ہیں وہیں پہ آپ دیکھیں گے سنیوں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ اطرت سے مراد آل الرجل، اہل الرجل،
نسب اور حسب کے اعتبار سے قریبی رشتہ دار کو اطرت کہا جاتا ہے، ذریت کہا جاتا ہے، آل کہا جاتا ہے، اہل کہا جاتا ہے۔ وہ جو صبح میں آئے شام کو گھر سے طلاق دے کر کے نکال دیے وہ اہل میں شامل نہیں ہیں، اہلیہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، اہلیہ ہیں، اہل نہیں ہیں۔ اہل البیت اگر ہوتی تو حضرت ام سلمہ کے سامنے سے چادر کھینچ کر کے رسول خدا یہ نہ کہتے کہ آپ حق پر ہیں، آپ خیر پر ہیں، آپ وہ زوجات نبی میں سے ہیں، اہلیہ نبی ہیں، اہل بیت میں شامل نہیں۔ اور خود وہ نقل کرتی ہے کہ اس کی بھی ہے نا کہ میرے گھر میں آج کو اہل بیت کی مزہ میں ہے تو مان لیتے ہیں، اور جھوٹی تو تھی، صدیقہ تھی نا، تو جھوٹ تو بولنا ضروری ہے اس کا۔ توجہ کریں، پیغمبر اسلام نے واضح کر دیا اہل البیت، اور یہ دو کلمہ نہیں ہے، تین کلمہ ہے، اہل بیت اور البیت والے، یہ خاص گھر کے لوگ، اور اس میں صرف امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین علیہ السلام شامل ہیں بس۔ تو اس خبیث نے کیوں کہا کہ عرب لوگ نہیں جانتے تھے، وہ جو اس میں مجموعے میں تھے صحیفہ میں دو طرف دونوں پارٹی کے، اطرت کا معنی نہیں جانتے تھے، والوں نے تو بعد میں لکھا ہے، جن کی زبان تھی اس سے تو خوب واقف تھے نا، ان لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ منا امیر منکم، یہ سب رسہ کشی چل رہی تھی، خلافت کے اوپر تبادلہ خیال ہو رہا تھا، بلکہ جھگڑا ہو رہا تھا، اور جب اس نے کہا کہ ارے ہم رسول خدا کے قریبی رشتہ دار ہیں، اطرت کا فی الحال ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار، ہم رسول خدا کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو ہم سے نزاع نہ کرو، اور پھر بالآخر جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا گیا۔ تو یہ لفظ اطرت کیوں استعمال کیا؟ اہل استعمال کرتا تعبیر کی جا سکتی تھی، صحیح ہے۔ اگر کوئی ذریت کہے، آل کہہ دے، اولاد کہہ دے، ویسے ہی اطرت کہہ دے، تو یہ تو رسول خدا کا دور دور سے اس کا رشتہ نہیں ہے۔ کیسے یہ تیمی ہے، اور یہ جو ہے کیا نام ہے رسول خدا قریشی اور ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، کیسے اس نے اطرت کا لفظ استعمال کیا؟ اور اطرت کے معنی میں نے بیان کیا، اور بہت سے معنی بیان کیے ہیں۔ پھنس گیا وہ نہیں، وہ تو اپنا کام اس نے چلا لیا، سوء استفادہ کر کے اس کلمے سے اپنا الو اس نے سیدھا کر لیا، خلیفہ بن گیا، بنا دیا گیا، ڈکٹیٹری جو ہے مل گئی اس کو۔ لیکن اب علماء ان کے پھنس گئے کہ کیسے اس نے اطرت و رسول خدا کا، تو بہت سے تو تعویل نہیں کر سکے، سکوت اختیار کیا۔ ایک ابن العربی نہیں، ابن الاعرابی، نحوی بھی گزرا ہے، نحوی لغوی گزرا ہے، اس نے کہا ہے ارادہ، ملعون اول نے ارادہ بلدتہ و بیضتہ، اس نے اطرت سے مراد خاندان کا ہونا، قریبی رشتہ دار ہونا، اولاد اور ذریت ہونا مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اس نے یعنی ملعون اول نے ارادہ بلدتہ، ہم رسول خدا کے شہر کے لوگ ہیں، مکی ہیں ہم، تم لوگ مدنی ہو، جھگڑا کہاں تھا؟ مدینے میں، اور ہم آئے کہاں سے ہیں؟ مہاجرت کر کے مکہ سے آئے ہیں۔ نحن اطرت رسول اللہ، جمع کا صیغہ استعمال کر کے اپنی پوری پارٹی مہاجرین کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم رسول خدا کے شہر کے لوگ ہیں۔ بیضۃ البلد یعنی شہر کا مضبوط آدمی، مکھیا جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس شعر میں جو عمرو بن عبدود کی بہن نے مدح کی ہے نا کہ یہ کیسا قاتل تھا میرے بھائی کا، کہ اس نے میرے بھائی کے لباس کو، اسلحے کو، قیمتی چیزوں کو نہیں لیا، اور لباس بھی نہیں اتارا، ننگا نہیں کیا، کتنا شریف النفس تھا۔ اور جب پتہ چلا کہ حضرت علیہ السلام نے شہید کیا تو تعریف کی ہے اس میں اس نے بیضۃ البلد کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا بیٹا ہے کہ وہ شہر مکہ کا مکھیا تھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مدح میں اور مومن انسان کی مدح میں بیضۃ البلد کا۔ یہاں پہ بیضۃ سے مراد انڈا کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ بلدتہ و بیضتہ، قریبی، ایک تو شہر کے، دوسرے محلے کے، بات واضح ہوئی، قریبی ہیں، رشتہ داری کے اعتبار سے قریبی نہیں، واضح ہو رہی بات، رشتہ داری کے اعتبار سے نہیں، شہر کے ہیں، ہم شہری ہیں، فارسی میں ہم شہری ہیں،
محلے کے ہیں، البتہ محلے کا بھی نہیں تھا لیکن مان لیتے ہیں محلے کا تھا. یہ اس نے ابن العرابی نے تعویل کی ہے کہ یہ جو ملعون اول نے نحن عطرۃ رسول اللہ کا ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ عطرت سے مراد اولاد، ذریت اور سگے بیٹے بیٹی وغیرہ مراد ہوتے ہیں، قریبی ترین رشتہ دار مراد ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ دار نہیں تھا، قریبی رشتہ دار نہیں تھا. سسر بنا دیا گیا بعد میں، وہ الگ بات ہے، لیکن سسر ہونا قریبی رشتہ داری نہیں ہے، نسبی رشتہ داری نہیں ہے، حسبی ہے نا. توجہ. تو ابن العرابی نے یہ تعویل کی کہ جناب وہ ارادہ بلدتہ و بیدتہ، یہ مراد ہے نحن عطرۃ رسول اللہ سے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے. تعویل تو کرنا چاہیے اپنے صدیق کو صدیق ثابت کرنے کے لیے. لفظ عطرت کو لغوی معنی سے نکال کر کے شہر اور محلے کے معنی میں لے کر گیا. جناب کسی عربی لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا، دو صورت ہے: یا قرینہ لگا کر کے دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے تو آپ جھوٹے نہیں کہلائیں گے بلکہ کیا مجاز کا استعمال کرنے والے کہلائیں گے، ہے نا. اور اگر بغیر قرینے کے استعمال کیا ہے تو یا تو آپ اتنے بڑے ہوں کہ آپ کا لفظ استعمال کیا ہوا زبان کا حصہ بن جائے، لغت کا حصہ بن جائے. جیسے مہذب اللغات ہے نا، علامہ بزرگ بڑے شاعر تھے مہذب لکھنوی صاحب، 22 جلد میں مہذب لے کر کے جوش ملی آبادی صاحب کے پاس پہنچے کہ اس کا مطالعہ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کس لائق ہے. بہرحال اسی وقت یا کچھ دنوں کے بعد انہوں نے واپس دیا لغت، حالانکہ بہت اہم لغت ہے، لیکن اس کے باوجود جوش ملی آبادی نے کہا کہ اتنے الفاظ جو آپ نے لکھے ہیں مانا کہ اتنے تو میں اختراع کرتا رہتا ہوں، اس طرح کے الفاظ تو میں بناتا رہتا ہوں. ان کی عظمت اس لغت دانی کے اوپر اور الفاظ کو، یا تو آپ ایسے عرب ہو کہ آپ کی چلے. عطرت کا لفظ ہوتا ہے استعمال کس کے لیے؟ اولاد اور ذریت اور نسل کے لیے، اور آپ اپنے کو عطرت کہہ رہے ہیں تو یا تو یہ ہو کہ آپ، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے بلا وجہ استعمال کیا ہے اور اپنے کذاب ہونے کی دلیل پیش کر دی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تعویل بہرحال کس نے کی ہے؟ ابن العرابی نے، کہ مراد شہر اور محلہ ہے، مگر یہ درست نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب دیا ہے اور یہ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ابو بکر کو اس وقت جب کہ 12 عدد آیتیں سورہ برات کی لے کر کے گئے تھے، ایک دن 24 گھنٹے کی مسافت طے کر چکے تھے، اور پھر مولا امیر المومنین کو دوڑائے گئے کہ جا کر کے اس سے لے لیجئے، آپ تبلیغ برات کریے. تو اگر یہ محلے کے اور شہر کے ہونے کے ناطے تو رسول خدا نے صرف رجل منا نہیں کہا ہے، ہمارا اپنا صرف نہیں کہا ہے، ہمارے علاقے کا رشتہ دار کی بات نہیں کی ہے. شہر کے ہونے کے ناطے کہہ دیتے کہ رجل منا میں بھی ہوں، آپ کے علاقے کا، آپ کے گاؤں کا، آپ کے محلے کا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا. یہاں پہ اور بھی باتیں ہیں، میں ذہن سے اتر گئی بات. مفہوم یہ ہے کہ اس وقت امیر المومنین سے اس ملعون کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب میں بھی تو رسول خدا کے محلے کا ہوں، ان کے شہر و دیار کا ہوں، مجھ سے کیوں آپ چھین رہے ہیں؟ مجھے اس کے تبلیغ کرنے کی اجازت رسول خدا نے دی ہے، مگر مولا نے لے کر کے یہ بتلا دیا کہ شہر و دیار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ملنیت کی منزل پر فائز ہونے والا ہی اس کام کو کر سکتا ہے. تم محلے کے ہوتے، اگر محلے کا ہونا ذریت اور عطرت میں سے ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا میں بھی عطرت رسول خدا سے ہوں. معنی کیا لیتا؟ بات یاد آ گئی تو میں دوبارہ رہا ہوں اس کو. اگر عطرت کا معنی محلہ اور گاؤں کا ہونا ہوتا تو ملعون اول کو کہنا چاہیے تھا امیر المومنین سے کہ جناب میں بھی عطرت رسول خدا سے ہوں، آپ مجھ سے یہ کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عطرت کا معنی اسے بھی پتہ ہے، یہ بعد کے لوگوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور ہمارے علماء اس کا جواب دیا. صلی اللہم صلی اللہ محمد وعلم. تو دو اعتراض، ایک تو یہ لغوی معنی آپ چینج کر رہے ہیں بغیر قرینے کے استعمال کرنا، یہ غلط ہے، جھوٹ ثابت ہو رہا ہے. دوسرے کی کہیں لغت میں اس کا معنی اس طرح سے ہے ہی نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آل، جہاں پہ عطرت کا معنی
اہل بھی کیا گیا، آل بھی کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جو حدیث متواتر ہے عند الفریقین ثابت ہے، کون سی؟ حدیث ثقلین۔ اس میں رسول خدا نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ یہیں پہ رک نہیں گئے ہیں، یہیں پر رک نہیں گئے ہیں۔ ممکن ہے، یہاں پہ ممکن ہے نہیں بلکہ بعض نے کہا، بعض بزرگوں نے، کہ رسول خدا یہاں پر اہل بیتی جو کہہ رہے ہیں ایک سوال محذوف کا جواب گویا دے رہے ہیں۔ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے درمیان دو سنگین اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ قرآن تو ہمارے لیے معلوم ہے کہ آیتیں اتر رہی ہیں، لکھوا رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کی اطرت کون ہے؟ تو اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری اولاد ان کی اس میں شامل ہو رہی ہے۔ اہل بیت کہا جائے تو وہ بھی مفہوم کے اعتبار سے، معنی و مفہوم کے اعتبار سے سب۔ پیغمبر اسلام ایک مخفی سوال کا گویا جواب دے رہے ہیں۔ گویا سائل پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا میری اطرت، آپ کی اطرت سے مراد کون ہے؟ تو پیغمبر نے اس محذوف سوال کا جواب دیا، میرے اہل بیت۔ اور پھر میرے اہل بیت کی وضاحت مختلف روایات میں کر چکے تھے، آیت مباہلہ کے نزول کے وقت، آیت تطہیر کے وقت، بھی دوسرے مقامات پر، تو وہ مشخص تھا اور بعض جگہ نام لے کر کے بیان کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حدیث ثقلین میں اطرت کا معنی اور کچھ نہیں ہے، اطرت کا معنی صرف اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ اور اہل در حقیقت آل جو ہے اہل سے ہے نا، اوہیل اس کی مصور لوگوں کی اور صفیہ وغیرہ سے آتے ہیں۔ آلا الآل الامر، امر پلٹا، آل کے معنی پلٹنے ہیں۔ عبارت اس طرح سے ذکر ہے، کل من رجع الی الرجل من اہلہ بنسبتہ یا بنسبہ، ہر وہ شخص اہل میں اور آل میں شامل ہے جس کا حسب و نسب کسی جس شخص کی طرف پلٹتا ہے۔ رجع کے معنی میں کل من رجع، واضح لغوی اعتبار سے آل اسے کہتے ہیں جو حسب و نسب اور رشتہ داری کی بنیاد پر، قریبی رشتہ داری کی طرف کی بنیاد پر منسوب ہوتا ہے کسی شخص کی طرف۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل آیات سے بھی ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت ہے۔ بس اشارات کی بات پھیل جائے گی، گفتگو لمبی ہو جائے گی، اور ہم آپ نحو صرف کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ آل رجل قریبی ترین رشتہ دار مراد ہے۔ اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر والوں کو کہاں غرق کیا؟ دریائے نیل ہے نا۔ بچا کون تھا؟ اس کے اہل و عیال بچے تھے نہیں۔ توجہ کر، آل کا ایک معنی یہ بھی ہے، اہل اور آل کا معنی یہ بھی ہے کہ جو دینی اعتبار سے رشتہ دار، دینی اعتبار سے ایک دوسرے سے منسوب ہوتے ہیں، اسی کے دین پر ہونا۔ اہل بیت میں ہر وہ شخص داخل ہے بمعنی عام کہ جو ان کی سیرت پر عمل پیرا ہے۔ حضرت سلمان فارسی بنا اہل البیت ہو گئے، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر وغیرہ وغیرہ، لیکن سگا بیٹا حضرت نوح کا کیا ہے؟ انہ لیس من اہل، کیونکہ آپ کے مسلک و مذہب اور آپ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے۔ بیٹا سگا ہی تھا، 8ویں امام کی روایت موجود ہے، 6 امام کی روایت بھی موجود ہے کہ وہ ان کی اولاد میں سے تھا، مگر عدم فرما برداری، عدم اتباع اور پیروی کی بنیاد پر اسے اہلیت کیا نام ہے حضرت نوح سے خارج کر دیا گیا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کہنا ہے کہ جو بھی میرا تابع ہے وہ مجھ سے ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تائے ابا جان کیا تھے؟ رسول خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، تابع فرمان نہیں تھے، اپنی بغوتی اور اپنا الٹو سیدھا کرنا چاہے۔ دور نہ جاؤں، توجہ کریں یہاں پر، قرآن مجید نے اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے جب فرعون اور اس کے لشکری ہزاروں کی تعداد میں غرق ہوئے ہیں تو وہ غرقاب ہونے کا تذکرہ الگ ہے۔ ایک جگہ آیت میں اور کہا جا رہا ہے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، میں نوٹ نہیں کر پائے کہ کون سے سورے کی آیت ہے۔
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قرآن مجید کی آیت، داخل کر دو آل فرعون کو. مذہب و مسلک کے اعتبار سے ماننے والے تو فرعون کے ساتھ ڈوب گئے، اس کے لشکری مارے گئے، اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں پہ جمع کا صیغہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، شدید ترین عذاب اولاد فرعون کے لیے ہے. چھٹے امام کی دو روایت موجود ہے، ما انا الا ابنتہ. قرآن مجید کی اس آیت میں آل فرعون سے مراد اس کے لشکری نہیں ہیں، اس کے ماننے والے نہیں ہیں، اس کے جاؤ حشم جو باقی رہ گیا تھا وہ لوگ نہیں ہیں. یہاں صرف اور صرف فرعون کی بیٹی ہے. کون بیٹی؟ وہی ملعونہ کی جس نے اس معاشطہ مومنہ کی شکایت اپنے باپ سے کی تھی کہ یہ تو ان کو اپنے باپ سے جائے کہے کہ یہ آپ کو تو خدا نہیں مانتی، کسی اور کو خدا مانتی ہے. اور پھر اس مومنہ نے اقرار کیا کہ ہاں میں تیرے بھی خالق اور ساری کائنات کے خالق خدا کو مانتی ہوں، حضرت موسیٰ کے رب کو تسلیم کرتی ہوں، اور الاخر پورا واقعہ. پھر اسے آگ میں جلا دیا گیا. جب آگ میں جلانے کی بات کی وہاں روایت میں ذکر ہوا ہے کہ دودھ پیتا بچہ بھی تھا اس کے پاس، اور جب آگ میں کودنے کی باری آئی تو دودھ پیتا بچہ بھی بولا اپنی ماں سے، مادر گرامی کیا نام ہے، صبر کریے، کود جائیے عذاب میں، آگ میں. اور پھر وہ بچے کو بھی جلا دیا گیا اور ماں کو بھی جلا دیا گیا. تو یہ جو اشد عذاب جس کے لیے ذکر ہوا ہے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، نہ یہ فرعون ہے نہ وہ لشکر جو تباہ ہو گیا، وہ تو جہنمی ہے ہی. یہاں مراد اس کی بیٹی ہے. جبکہ آل کا لفظ استعمال ہوا ہے، سارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں جو باقی بچے ہوں، ہے نا. جیسے جناب آسیہ بنت مزاحم جو زوجہ فرعون ہے وہ آل فرعون میں داخل نہیں ہیں، ورنہ آپ جو ہے اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ ادخلوا آل فرعون، آل میں زوجہ شامل نہیں ہے، بیٹی شامل ہے، چاہے وہ رسول خدا کی بیٹی ہو اور چاہے فرعون کی بیٹی ہو. متوجہ ہیں؟ مطلب واضح ہو رہا ہے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون میں صرف اس کی بیٹی. مولا فرماتے ہیں چھٹے امام، ما انا الا ابنتہ. قرآن مجید نے اس آیت میں صرف اور صرف فرعون کی بیٹی کو مراد لیا. اطرت، اہل، ذریت، راحت وغیرہ یہ کلمہ مختلف الفاظ ضرور ہیں لیکن قریب المعنی ہیں، مگر معنی میں فرق کیسے ہوگا؟ ما سبق، ما قبل و ما بعد کو دیکھنے سے پتہ چلے گا. آل میں کہیں توجہ، اہل میں کہیں اہلیہ شامل نہیں ہے مگر دوسرے لوگ شامل ہیں، واضح ہے. اور آل میں بیٹی بھی شامل ہے، داماد بھی شامل ہے. آل میں بیٹی بھی شامل ہے، داماد بھی شامل ہے، حضرت امیر المومنین اسلام. تو ان سب کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے، مگر روایات کی روشنی میں کلیئر ہے، واضح اور آشکار ہے کہ آل سے مراد آل محمد علیہ السلام ہیں. اور یہاں پہ اطرت خیارت رب العالمین، خیارہ کے اوپر گفتگو انشاءاللہ بعد میں، کہ پروردگار نے جس بندے کو ساری کائنات میں منتخب کیا اس کی اطرت. اور اس کی اطرت کون ہے؟ کہ وہ بھی منتخب ہے اور وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یہ جو اطرت کا کلمہ حدیث ثقلین میں رسول خدا نے استعمال کیا، حدیث ثقلین باقاعدہ اس کے اوپر تبادلہ خیال ہوتا تھا صاحب کے مجمع میں، آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے واضح کر دیا تھا مگر بہت سے ایسے بھولے بٹ گئے جن کو نہیں معلوم تھا. امیر المومنین کے لیے روایت موجود، سئل امیر المومنین عن العطرت، عطرت سے مراد ہے کیا؟ تو آپ نے برجستہ فرمایا، انا والحسن والحسین والائمۃ التسعہ من ولد الحسین علیہ السلام. یعنی میں مراد ہوں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور 9 بیٹے امام حسین علیہ السلام. اس روایت میں جناب سیدہ کا تذکرہ نہیں ہے. روایت میں تذکرہ نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اطرت میں اور آل میں شامل نہیں ہے. یہاں پہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، امامت کی بات ہو رہی ہے، تو امام نے سب سے پہلے اپنا نام لیا
اطرت رسول خدا میں ہوں، میرے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد توجہ رہے، حدیث ثقلین کے بارے میں پوچھا تھا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ مولا جناب سیدہ کا بھی نام لیتے، چونکہ ثقلین میں ثقل اصغر و اکبر کا بھی مسئلہ ہے، وہ حل ہے۔ کیا اطرت جب رسول اسلام نے کہا اہل بیتی بھی کہا، اور اہل بیت میں سر فہرست جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بھی ہیں، مگر امام جو روایت ہم تک پہنچی ہے اس میں جناب سیدہ کا یہاں پہ نام نہیں لیا، مگر بعد کی وضاحت سے آشکار کر دیا کہ اہل بیت طاہرین ہم سب کے سب ہیں، جس میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ شامل ہیں۔ عبارت یہ ہے، لا یفارقون کتاب اللہ، یہ وہ اہل بیت طاہرین ہیں، اطرت رسول خدا، اہل بیت رسول خدا ہیں جو کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے کتاب اللہ سے۔ ولا یفارقہم، مفرد کا صیغہ ہم کی ضمیریں جمع کی استعمال ہو رہی ہیں، اگر نام ہوتا بھی جناب سیدہ کا تب بھی کوئی مشکل نہیں تھی۔ یفارقون جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، مذکر کے لیے ہے، ہم ضمیر مذکر کے لیے، اگر جناب سیدہ کا نام بھی لیتے تب بھی کوئی اشکال نہیں تھا، اسباب تغلیب۔ ولا یفارقہم، اور نہ ہی کتاب قرآن ہم اہل بیت سے جدا ہو سکتی ہے، حتی یردو، یہاں تسنیہ کا صیغہ نہیں جمع کا صیغہ، حتی یردو، یہاں تک کہ یہ قرآن اور اہل بیت وارد ہوں علی رسول اللہ حوضہ، اللہ کی بارگاہ میں، رسول خدا کی بارگاہ میں ان کے حوض پر پہنچیں۔ یہ سب وضاحت اس بات کی دلیل ہے کہ اطرت طاہرین علیہ السلام وہی اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں، اور ان اللہ اصطفیٰ میں جو آل ابراہیم ہے، آل ابراہیم اگر ساری ذریت مراد میں تو ظالمین بھی شامل ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ آل ابراہیم میں سر فہرست جناب اسحاق اور جناب اسماعیل ہیں، اور جناب اسحاق کی اولاد میں ہونے والے انبیاء مراد ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہونے والے معصومین مراد ہیں، میں نبی نہیں کہوں گا، معصومین مراد ہیں، جن میں سر فہرست جناب رسول خدا، جناب سیدہ حضرت امیر المومنین اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ اس سلسلے میں اور بھی گفتگو کرنا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو بسم اللہ فرمائیں۔ یہ پیپر میں لایا ہوں وہاں کا ہے، اس میں